مجھے چیزوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا. میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے سے ہمسایہ ملک کا ویزا لے لیا تھا. میں ہمسایہ ملک ہی کہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے پاس کوئی ایسی کنکریٹ چیز ہو جس کے اوپر یہ کوئی ایک نئی چیز کھڑی کر دے. ہمسایہ ملک کا ویزا میں نے اپنے ایک صحافی دوست کے ذریعے سے لے لیا تھا. یہ نومبر دسمبر کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے؟ میں نے یہ ویزا لیا تھا غالباً اکتوبر کے اینڈ پہ یا نومبر کے شروع میں لیا تھا, ایسا ہی کچھ ہے. یہ ویزا میں نے لے لیا اور میں چپ کر کے بیٹھ گیا, احتیاطاً لیا. ہر وقت میرے پاس ایک ویزا موجود رہتا تھا اس کنٹری کا جہاں میری فیملی تھی, ہر وقت پچھلے 1 سال سے. وہ اس لیے کہ وہ جیسے ہی ختم ہونے لگتا تھا وہ ختم ہوتا تھا, یہ مجھے دوبارہ دیتے تھے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جس وقت آپ کا نام ECL سے نکلے آپ نے سیدھا بچوں کو ملنا ہے. امی نے مجھے ملنا تھا, امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور پرابلم اور بھی دن آپ کو پتا ہے 1 سال ہو رہا تھا, بچوں کو بھی آپ نے, بچے بھی بہت زیادہ اداس تھے, مجھے ملے نہیں 1 سال سے. تو یہ مجھے ہر وقت میرا ویزا ایک رکھتے تھے اس کنٹری کا جہاں پہ میری فیملی تھی. ان کے پاس کیونکہ وہاں کی ریزیڈنسی تھی تو یہ ویزا نکلوا دیتے تھے میرا اور رکھتے تھے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے ECL سے نام نکلے آپ بچوں کو ملنے آئے. تو نکلنے کا پاکستان سے نکلنے کا سفر کس وقت شروع ہوا؟ یہ دسمبر میں بتاتا ہوں آپ, میرا ایگزیکٹ ٹائم آپ کو اگر بتاؤں گا نا تو میرے بندے ایکسپوز ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت وہ پھر کچھ میری کال لوکیشن اور چیزیں وہ دیکھیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ یہ بندے کون ہو سکتے ہیں. تو میں اپنے محسن کو پھنسانا نہیں چاہتا. ایک بندہ کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ میں ہے, قاسم سوری, تو میں نے ان کا آپ کو بتا دیا. اسی بندے نے مجھے دوبارہ رابطہ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ اب آپ کو مار دیں گے. اب اس کی 4-5 چیزیں ٹھیک ہو گئی تھی, میرے پاس وجہ کوئی نہیں تھی. اس نے مجھے 1 ٹائم پکچر کے اندر 3 بندوں کی تصویریں بھیجی کہ جناب یہ بندے ہیں اور یہ ٹاسک ہے, اب آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے بھائی جان یہ فیصلہ ہو گیا, اب آپ کو اغوا نہیں کریں گے, آپ کو مار دیں گے اور آپ کو مارنے کے لیے آپ پہ ایک مقدمہ ہوگا اور آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی جہاں پہ آپ چھپے ہوئے ہیں. اچھا اب میری سچویشن یہ تھی اس وقت کہ میں نے اپنے گارڈ بھی چھوڑ دیے, اپنا کوک بھی چھوڑ دیا, اپنے ڈرائیور بھی چھوڑ دیے, اپنے ساتھ جو ہیلپر ہے وہ بھی چھوڑ دیا. میں اکیلا ہو گیا, صرف ایک بندہ مجھے اکمپنی کر رہا تھا, صرف ایک بندہ. یعنی اب کھانا بھی ہم خود پکاتے تھے, کپڑے بھی خود دھوتے تھے, ہم لوگ جو ہے نا وہ صفائیاں بھی خود کرتے تھے اور اپنا وی لاگ کر کے اس کی اپلوڈنگ کا سارا میں وہ خود ہی کرواتا تھا, ہر چیز. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ وہ پورے قافلے کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موو نہیں کر سکتے تھے, تو آپ کو لگتا تھا کہ میری ایک گاڑی کے ساتھ 1-2 بندے ہوں تو کسی بھی وقت بیگ اٹھایا اور نکل لیے, سارے لوگ ہوں گے تو سب کو موو کرنا. ایک گاڑی کے ساتھ ایک ٹریکر بھی ملا, وہ ہم نے ایک یعنی گاڑی کے ساتھ ٹریکر بھی لگے تو وہ ہم نے پھر دریائے سوات میں پھینکا. تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے شیری زادہ بھائی سے اپنے آپ کو الگ کیا کیونکہ مجھے لگا کہ ان کے اوپر اب دباؤ ڈالا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا, ان کو پریشان کیا جائے گا, اتنے نیک آدمی ہیں, اتنے اچھے آدمی ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر مصیبت آئے میری وجہ سے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, تو میں نے ٹریولنگ میں پھر کافی ٹائم گزارا. اس کے بعد ویزا میرے پاس تھا ہمسایہ ملک کا. اب میں نے ہمسایہ ملک میں کوئی, میں کسی ایئرپورٹ سے تو جا نہیں سکتا تھا یا کسی چیک پوسٹ سے بھی نہیں جا سکتا تھا. اگر میں جاؤں گا تو چیک پوسٹ کے اوپر تو سب پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو وہ لائیں نا فوٹیج کہاں سے. میں مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ISI نے کراس کروایا, نکالو فوٹیج دکھاؤ. تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ ابھی میں کر نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں, کہ وجہ کوئی نہیں تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چیزیں ابھی ختم ہونے والی ہیں. مجھے لگ رہا تھا چیزیں جتنی تیزی سے جا رہی ہیں نا, یہ نظام جو ہے وہ شاید ہار جائے گا, چیزیں نارملائز ہو جائیں گی. تو میں ٹریول کر کے میں سندھ بھی گیا, بلوچستان بھی گیا, پہاڑوں پہ رہا, ایک کمپاؤنڈ ہے وہاں پہ رہا کافی دن. وقت گزار رہے تھے آپ؟ میں وقت گزار رہا تھا کہ ٹائم گزرتا ہے, جب میں اپنا کام کرتا ہوں جہاں مجھے انٹرنیٹ مل جاتا تھا نا آخری ہاتھ پہ, میں وہاں بیٹھ جاتا تھا جا کے, چاہے وہ بارڈر ہے یا کوئی بھی جگہ ہے. میں ایسے اپنا خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں نے اپنا ٹائم گزارا. میں لاہور بھی گیا, ایک دوست کو ملنا تھا, ان کا ایک ایونٹ تھا. میرا پتہ نہیں کیا دل میں کیا ہوا, میں نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا کوئی ایک سوشل گیدرنگ نہیں ہے. میں لاہور چلا گیا ایک گاڑی لے کے پرائیویٹ, اور میں وہاں پہ مل کے ایک منٹ, یہ بڑی دلچسپ بات. آپ اتنی جگہوں پہ پھر بھی رہے ہیں, لوگ آپ کو ڈھونڈ بھی رہے ہیں, ایجنسیوں والے آپ کے پیچھے ہیں, پولیس والے آپ کے پیچھے ہیں, تو سوال یہ سب کر رہے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا ڈان تھا عمران ریاض کے, کسی کے قابو میں نہیں آیا اور آپ گھومتے پھرتے رہے آگے. یہ مراد سے پاکستان میں ہی ہے, کوئی چینج کر کے نکلتے تھے, کیا کرتے؟ یہ مراد سے پاکستان میں ہی ہے, مراد سے پاکستان میں ہے. اور مجھے 10 جگہ پولیس والوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نام بھی نکلے فٹافٹ جلدی نکلے. اچھا, یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی نہیں, آپ تو سارے ہی سپورٹیو ہیں یار, 90% سپورٹیو ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کسی ناکے پہ, ابھی آپ مجھے لے جائیں پاکستان کے کسی ناکے پہ
اور پولیس والوں کو اگر یہ اسپیشلی کھڑا نہیں کیا کہ عمران ریاض کو ہی پکڑنا ہے، وہ مجھے نکالیں گے کہ نکلو جاؤ. بالکل ٹھیک. یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے پورا پاکستان میرے ساتھ ہے، ان کے بے شرموں کے ساتھ تو نہیں ہے پاکستان. میں ایک ہاسپٹل میں گیا، میں جب دوست کی طرف گیا تو اس نے بتایا یار فلاں پہ مارا، میں نے کہا چلو ہاسپٹل چلتے ہیں. میں ہاسپٹل میں گیا، ہاسپٹل کے اندر کوئی 30-40 لوگ تھے، انہوں نے پہچان لیا، رولا پڑ گیا. لوگوں نے کہا تصویر بنانی ہے، تو میرے دوست نے کہا کہ یار اگر آپ اس کی تصویر بنائیں گے نا تو اس کے لیے پرابلم ہو جائے گی. سب نے کہا کہ نہیں بنانی، بلکہ وہ سارے لوگ مجھے میری گاڑی تک بٹھا کے انہوں نے کہا عمران بھی آپ نکل جائیں. میں تو ان کو نہیں جانتا، مجھے ایک کا بھی نام نہیں آتا. تو وہ ایسے نہیں ہے. اور یہ کوئی آپ ایجنسیوں کو اتنا ڈیڑھ سے آنا سمجھتے ہیں آپ، یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ ایسے پکڑ لیں گے. ایسے آپ سسٹم کے اوپر آپ کے وی پی اینز لگے ہوئے ہیں، آپ کے نمبر چینج ہے، آپ کے انٹرنیٹ جو ہے وہ دوسرے کام کر رہے ہیں. یہ باتیں ہی بنی ہوئی ہیں کہ فلاں چیز. جب میں پہلی دفعہ پکڑا مجھے انہوں نے ISI نے اور جا کے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو میں حیران ہو گیا. ان کو میرے بارے میں الف بے بھی پتا نہیں تھی. ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں جناب، ہمارے واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہیں، سسٹم کے اندر کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ مذاق ہے نہیں بلا وجہ. ہم نے یہ مت بنی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ اتنا نہیں ہے ضرور ٹیکنالوجی بہت سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس لیول پہ نہیں ہے کہ جتنا آپ بری ہو جاتے ہیں. اور اتنے زیادہ لوگوں کو وہ شاید میرے خیال. اور آپ تھوڑی سی چیزیں ٹیکنالوجی کو اگر آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے. میں لکیلی میرے وہ دوست میرے ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی میں وہ برینز ہیں، ٹھیک، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایول جینیس ہے. تو انہوں نے مجھے ایسے سسٹم بنا کے دیے کہ وہ ابھی بھی میں جہاں بھی جاتا ہوں ان کو پتہ نہیں چلتا تھا. اچھا ہوا یہ کہ پھر میں نے عمران بھائی پھر یہ جو سٹوری آئی تھی کہ جی آپ کوئی کشتی میں چھپ کے چلے گئے، کوئی لانچ میں آپ نے بیٹھ کے سفر کیا، یا کوئی اس ٹائپ کی بھی کچھ ایڈونچر آئے آپ کی اس میں ساری جرنی میں؟ نہیں. اچھا میں نے مجھے ایک بندے نے یہ کہا کہ آپ کو ہم کشتی کے اندر جو ہے نا وہ نکالتے ہیں عمران بھائی. ویسے ہی اس نے فون کر کے مجھے کہا، مجھے لگا کہ مجھے کوئی ٹریپ کر رہا ہے. مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی ٹریپ کر رہا ہے. فاروق حبیب بھی ایسے ہی پکڑا گیا تھا ایک دفعہ گوادر کے پاس. اب میں نے جانا تو تھا، لیکن پرابلم یہ تھا کہ میں ان کا لہجہ نہیں بولتا. مجھے پشتو سمجھ آتی ہے سب ٹھیک ہے، لیکن میں ان کا لہجہ نہیں بولتا. اور میری شکل ساری دنیا پہچانتی بھی ہے. قاسم سوری صاحب نے مجھے فون کیا، ان کے پاس کوئی ان سائڈ انفارمیشن ان کے پاس بھی آئی تھی.